میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا عالم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت اتری ہے تو حضرات صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیجنا تو ہمیں آتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، لیکن صلات کیسے بھیجے آپ کے اوپر؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھ پر صلات بھیجنے کا طریقہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے صلات بھیجنے کا طریقہ۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما میرے نبی پر، اے اللہ برکت نازل فرما میرے نبی پر، اے اللہ درود نازل فرما میرے نبی پر۔ یہ ہے اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کہ اے میرے ایمان والے بندو تم میرے نبی کو صلات بھیجو، اور ہم تجھ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو صلات اتار ہمارے نبی علیہ السلام پر۔ تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو پھر تیرے حوالے کر دیا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں بڑا عجیب جواب، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے بولتے۔ اللہم صلی علی محمد جو ہم کو سکھایا وہ بھی تو اللہ ہی نے بتایا ہے۔ اللہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو میں نے تم کو حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا، اب تم میرے حوالے کر دو، اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما، اس لیے کہ میرے محبوب یہ تیری امت تیرے مقام کو نہیں جانتی، اس لیے تیری شان کے مطابق یہ درود و سلام نہیں بھیج سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، ان بندوں کو کہہ دو کہ میرے حوالے کر دے، میں تیرے مقام کو جانتا ہوں، اس لیے تیری شان کے مطابق میں درود و سلام اتاروں گا۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن یہ امت ساری کی ساری میدان حشر کے اندر اپنے پسینے میں تربتر ہوگی، اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالیں گے جلدی سے حساب شروع ہونے کے لیے، جاؤ آدم کے پاس، آدم منع کر دیں گے، جاؤ نوح کے پاس، نوح منع کر دیں گے، جاؤ لوط کے پاس، لوط منع کر دیں گے، جاؤ ابراہیم کے پاس، ابراہیم منع کریں گے، جاؤ اسماعیل کے پاس، وہ بھی منع کریں گے، جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ بھی منع کریں گے، جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ بھی منع کریں گے، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب چلیں گے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ یوں فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ہم سے، ہم تمہاری مانگ کو پوری کریں گے، ہم تمہارے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ سے کہوں گا اے اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے میری ان تمام بندوں کا، اور جلدی سے اللہ تو ان کے حساب کو شروع کر دے۔ محدثین یہاں سوال کرتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقدر میں یہ شفاعت لکھی ہے، یہ حشر کے میدان کی شفاعت حضور ہی کے مقدر میں لکھی ہے، تو قیامت کے دن اللہ آدم کے پاس کیوں بھیجے گا، نوح کے پاس کیوں بھیجے گا، ابراہیم کے پاس کیوں بھیجے گا، موسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا، عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا؟ حضرات محدثین نے اس کا جواب دیا، فرمایا اگر ڈائریکٹ بھیج دے گا محمد الرسول اللہ کے پاس تو لوگوں کو اپنے نبی کے مقام کا پتہ نہیں چلے گا، پہلے اوروں کے پاس بھیجے گا اور پھر اخیر میں محمد الرسول اللہ کے پاس بھیجے گا،
گا تاکہ میرے نبی، میرے محبوب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کے مقام کا پتہ چل جائے کہ جو کسی نبی کو نہیں ملا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو ملا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ بے شمار روایات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے باب میں روایات میں موجود ہیں اور کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ان تمام مقام اور ان تمام بلندیوں کے باوجود میرے نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ پوچھ رہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، میرے پیغمبر ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا، اسماعیل کو میں نے ذبیح بنایا، موسیٰ کو میں نے کلیم بنایا، عیسیٰ کو میں نے روح اللہ بنایا، اے میرے پیغمبر تجھے کیا مقام چاہیے؟ اللہ کا نبی جس مقام کو مانگ رہا ہے وہ مقام ہے عبدیت کا۔ اے اللہ مجھے خلیل نہیں، مجھے کلیم نہیں، مجھے فلاں نہیں، مجھے فلاں نہیں، اگر مجھے کوئی مقام چاہیے تو مجھے عبدیت کا مقام عطا فرما، میں عبد اور غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے اور کوئی مقام کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم آپ کے معراج کے سفر کو جب بیان کرتا ہے تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کے لفظ کو لایا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا، عبد کا لفظ لایا۔ عبدیت اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، تواضع اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، عاجزی اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی، نمرتا اللہ کے حبیب کو بہت پسند تھی۔ اللہ کے حبیب کو کبر، تکبر، غرور، شان، اپنے آپ کو بڑا بتانا، ان میں سے کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ اتنا بڑا نبی، ایک طرف تواضع کا پیکر ہے، دوسری طرف اس نبی کا عالم یہ ہے، یوں روایت میں آتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، اس نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ کسی نے اپنے قوم کی ہلاکت میں استعمال کیا، کسی نے اپنے قوم کی ہلاکت میں استعمال کیا، کسی نے اپنی قوم کے آباد کرنے میں استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو ختم کر دے۔ لوط علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کو استعمال کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کو استعمال کر لیا۔ فرمایا تمام نبیوں کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ اللہ نے مجھ کو بھی ایک دعا دی ہے۔ صحابہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو استعمال کر لیجئے، ہمارے حالات دیکھیے، ہم پریشان ہیں، آپ اس دعا کو استعمال کر لیجئے، آپ اس قوم کی بربادی کی دعا کر دیجئے، ہلاکت کی دعا کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، انی خبأت دعائی، انی خبأت دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں قیامت میں استعمال کروں گا، میں اس دعا کو قیامت میں استعمال کروں گا۔ اللہ کے حبیب آپ قیامت میں کیوں استعمال کریں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا صرف میری امت کو فائدہ ہوگا، میں قیامت میں استعمال کروں گا، جلدی حساب شروع ہو جائیں، شفاعت کی شکل میں میں اس دعا کو استعمال کروں گا تاکہ میری دعا کا فائدہ آدم سے لے کر قیامت تک کی تمام انسانیت کو ہو، نوح کی قوم کے لیے بھی ہو، موسیٰ کی قوم کے لیے بھی ہو، ابراہیم کی قوم کے لیے بھی ہو، عیسیٰ کی قوم کے لیے بھی ہو اور میری امت کے لیے بھی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا کا فائدہ تمام لوگوں کو ملے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں صرف تمہارا نبی بن کر نہیں آیا۔ ہاں میرے بھائیوں، دلوں میں یہ دھوکہ نہ ہو جائے، نبی تو ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے، اسلام ہمارا ہے، ہم جو چاہے کر لیں اسلام کے ساتھ، ہم جو چاہیں کر لیں شریعت کے ساتھ۔
ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم بھائی کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے. مسلمان نے ایک لات ماری اور کہا کمبخت شرم نہیں آتی ہمارے کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے. کہا بھائی معاف کرنا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. اٹھ گیا بیچارہ غیر مسلم ادب کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے. چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہی مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے. وہی غیر مسلم دیکھ رہا ہے. اس نے کہا بھائی تم کہہ رہے تھے میرا کعبہ محترم ہے، اس کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تم کیوں پیشاب کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا کعبہ ہے، میں جو چاہے کر لوں. ہم نے اپنے دین کو اسی طرح کا کھلونا بنایا. ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اسی طرح کا کھلونا بنایا. میرا نبی تو اس امت کے لیے وہ تڑپ تڑپ کر گیا ہے، میرا نبی وہ تڑپ تڑپ کر گیا ہے جس کی راتیں بھی رونے میں گزری ہے، جس کا دن بھی رونے میں گزرا ہے. اس کی زندگی سکون سے نہیں گزری. وہ ہر وقت اپنی امت کے باب میں روتا رہا اور قیامت میں بھی روتا رہے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے سارے انبیاء کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ ہماری ذات، اور میں کہوں گا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت. وہ رات دن اس امت کے لیے تڑپ تڑ گیا. اس کی تڑپاہٹ کو میں کیسے بیان کروں؟ اس کی تڑپاہٹ کو میں کیسے بیان کروں؟ میرا نبی مدینے سے مکہ جا رہا ہے. میں نے کسی موقع پر یہ جھلک سنائی تھی. اسی جگہ سالانہ جلسے میں مدینے سے مکہ میرا نبی جا رہا ہے. 4 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی جس کی حقیقت کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایک صرف اور صرف نبی ہے کہ جس کا باپ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ نبی یتیم بن گیا. یہ نبی 4 یا 6 سال کا ہے اور اس کی ماں دنیا سے روانہ ہو گئی. یہ نبی یتیم بن گیا. اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، اس کے کوئی ملنے والے اطراف کے نہیں ہے. بھائی سے تسلی ہوتی ہے، بہن سے تسلی ہوتی ہے، ماں سے تسلی ہوتی ہے، باپ سے تسلی ہوتی ہے. باپ بھی روانہ، ماں بھی روانہ، اور ادھر کوئی بھائی بھی نہیں، کوئی بہن بھی نہیں. بچپن ہی سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دادا کے حوالے ہو گئے، کبھی دائی حلیمہ کے حوالے ہو گئے، کبھی چچا کے حوالے ہو گئے، اور اسی طرح آپ کی زندگی گزرتی چلی گئی. ایسا یتیم بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ مدینے سے مکہ آ رہا ہے. مقام ابوا پر ماں کا سانس ٹوٹنے لگا، اور وہ سانس ٹوٹنے لگا کہ ماں موت کے قریب پہنچ گئی. آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور ماں کا سانس ٹوٹ رہا ہے. اللہ کے حبیب اپنی ماں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہیں. یا امی او میری ماں کے صدائیں لگاتے جا رہے ہیں. ماں نے آخری مرتبہ اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہی ہوں، لکل حیات موت، ہر زندہ کے لیے موت ہے. بیٹے تیری ماں کا بھی موت ہے. یہ کہہ کر اپنے لال کو دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن بزبان حال یہ کہہ کر گئی میں جا رہی ہوں لیکن تمہیں وہ آفتاب دے کر جا رہی ہوں جو ساری دنیا کے دلوں کو منور کرے گا. مقام ابوا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی تدفین وجود میں آئی. ابن ہشام نے ایک عجیب بات لکھی ہے. ماں کے انتقال کے بعد تدفین ہو گئی تو اللہ کے نبی اپنے ماں کی قبر پر یوں سر رکھ کر سو گئے. کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے اس نبی کو، کوئی تسلی دینے والا نہیں. اپنے ماں کی قبر پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. آخری جملہ جو آپ کی زبان کا تھا، جس کو ام ایمن نے نقل کیا ہے، جو اس وقت سفر میں ساتھ تھی، آپ کی رضائی ماں ہوتی ہے، انہوں نے نقل کیا. ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں اس جملے کو نقل کیا ہے. اللہ کے حبیب 4 یا 6 سال کے ہیں، اپنے ماں کی قبر پر اپنا سر رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں میری ماں تو جانتی تھی کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی؟ میری ماں تو مجھ کو میرا کوئی نہیں، تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی؟ ام ایمن نے ہاتھ کھینچا، چلو بیٹے
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باندی کے ساتھ، ایک نوکرانی کے ساتھ مکے کا سفر فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرما کر ایک عجیب سوال قائم کیا اور فرمایا، اے اللہ تیری حکمت میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو تو امام الانبیاء بنانے والا تھا، جس کو تو ساری کائنات کا امام بنانے والا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کا وجود ہوا، اس بچے کا عالم یہ ہے کہ اس بچے کی ماں کو تو نے وہاں موت دے دی جہاں اس بچے کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو مدینے میں موت دے دیتا، اس کی تسلی کا وہاں سامان ہو جاتا۔ اے اللہ تو اس بچے کی ماں کو مکہ میں موت دے دیتا، اس کی تسلی کا سامان ہو جاتا۔ تو نے ایسی جگہ پر موت دے دی جہاں اس ماں کے اوپر رونے والا کوئی نہیں، اس بچے کے اوپر رونے والا کوئی نہیں، اور اس کے سر پر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں۔ تو نے ایسے یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر لیا جس کا باپ بھی پہلے جا چکا ہے اور جس کی ماں بھی راستے میں چلی گئی؟ اللہ کی طرف سے جو جواب القا ہوا، فرمایا ولی اللہ تجھے ایک واقعہ ملا ہے، میں تجھے دو واقعے اور بتاتا ہوں۔ میرے محبوب کی وہ زندگی بھی پل لے جب یہ طائف میں گیا، مار کھا رہا ہے، گر رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، گر رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، گر رہا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پتھر پہ پتھر پڑتے جا رہے، اخیر میں بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے میں اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اللہ کے حبیب کو لے کر چل رہے، اور جب ہوش میں آتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اے اللہ مجھے شکوہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اور وہ جملہ وہی تھا جو وہاں ماں کو کہا تھا، اے اللہ تو نے مجھ کو ان کے حوالے کر دیا جو میری قدر نہیں جانتے ہیں۔ تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، جبریل اور ملک الجبال حاضر ہوئے، فرمائے یا رسول اللہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، پورے تمام پہاڑ کا نظام ان کے ہاتھ میں، آپ فرما دیجئے یہ طائف کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے رب نے کیا کہا، میرے اللہ نے کیا کہا؟ ہاں میرے بھائیوں، ذرا سی باتوں میں دشمنی اچھی نہیں ہوتی، ذرا سی باتوں میں حسد، بغض، عداوت، نفرتیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، حضور کے کردار کے خلاف ہے، حضور کے اعمال کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے حبیب چاہتے تو ان کے لیے بد دعا کر دیتے۔ ابھی میں نے ایک واقعہ سنا، دو آدمیوں کا ذرا سے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا تو ایک آدمی اس میں سے دعا کرنے لگا اللہ کرے کہ تجھے کینسر ہو جائے۔ یہ ہمارا حسد ہے، یہ ہمارا بغض ہے، یہ ہماری عداوتیں ہیں، یہ ہماری نفرتیں ہیں، یہ ہمارے دلوں کے کینے ہیں، یہ ہمارے دل کا سیاہ پن ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یقیناً اس نے آپ کو بہت ستایا، بہت آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، آپ کے گھرانے کو برباد کیا، میرا باپ آج مر گیا اور میرا باپ مجھ کو یہ وصیت کر کے گیا ہے تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھا دے، تیرے نبی کو کہنا میرے جنازے کی نماز پڑھا دے۔ میں نے اپنے باپ سے یوں کہا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی میرے نبی کو ستاتا رہا، ساری زندگی میرے نبی کو تڑپاتا رہا، الزام لگاتا رہا، بدنام کرتا رہا، کس منہ سے تم میرے نبی سے متعلق کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی جنازے کی نماز پڑھائے؟ میرا باپ مجھے یوں کہہ کر گیا کہ تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو، اگر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے بڑا رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں ہے، تو کہنا تو صحیح اپنے نبی کو۔ ابا کی وصیت کو لے کر
اللہ کے حبیب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، جنازہ تیار ہو گیا، اللہ کے نبی حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ جو منافق ہے، جس نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، جس نے عائشہ پر الزام رکھا تھا، جس نے نبوت کو بدنام کرنا چاہا تھا، جس نے گھرانے نبوت کو بدنام کرنا چاہا تھا، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا عمر چھوڑ دو مجھے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صرف نماز نہیں، اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا جس کرتے پر فرشتے فخر کرتے ہیں، ایسا مقدس کرتا آپ نے اپنے بدن سے اتار کر دیا اور فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا بھی ڈال دو اور پہنا دو، اگر میرے کرتے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو یہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے پر بس نہیں کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا اور منہ کھول کر اپنا لعاب مبارک دیا، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک اور میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اخلاق کہاں سے لائیں؟ ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلافست جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا کہ تو اپنوں کے ساتھ لڑتا ہے، دشمنوں کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ میرے بھائیوں اپنے دل کو وسیع بناؤ، معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے بناؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے حبیب کی سیرت ہے، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ مکہ والوں کو معاف کیا اور وہ معاف کیا کہ قیامت تک دنیا اس تاریخ کو بھول نہیں سکتی ہے، قیامت تک دنیا اس منظر کو بھول نہیں سکتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پہنچے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں مارا تھا ہم ان کو گلے سے لگائیں گے۔ ہمارا کام مارنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام تو عزت دینا ہے، ہمارا کام تو کعبۃ اللہ پر گلاب چڑھانا ہے، ہمارا کام بچیوں کی عزت کو نہیں لوٹنا ہے بلکہ اترے ہوئے دو پتوں کو ڈالنا ہے۔ کچھ عورتیں قبیلے طے کی، قبیلہ تھا قبیلے طے، جس قبیلے کا یہ حاتم طائی تھا جو بڑا مشہور ہے، اس قبیلے کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئی، اللہ کے حبیب کے سامنے پیش کی گئی۔ آقا نے ایک عورت نوجوان لڑکی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال کھلے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں ہے، اس کی چادر کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ عورتیں قید ہو کر آئی ہے اور قیدیوں کی کون اتنی رعایت کرتا ہے، ان کے کپڑوں کی کون اتنی رعایت کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے اپنے پاس جو رومال جو چادر تھی وہ اتاری اور فرمایا اس کے سر پر ڈال دو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ یہ وہ چادر ہے، وہ عفت و عصمت والی چادر ہے جس پر فرشتے فخر کیا کرتے ہیں، ایسی مقدس چادر یہ کفر والی دنیا پر جائے گی جو کفر میں بھری ہوئی ہے، جو کفر سے بھری ہوئی ہے، آپ کی مقدس چادر اس کے سر پر جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے، ہائے ہائے، میری امت کی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بغیر پردے کے نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یہ معاف کرنے کی ادائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا، دشمنوں کو معاف کرنا تو درکنار، ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ماں کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، میرے جوانوں اس بات کو خوب یاد رکھو، امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، فرماتے ہیں
کہ کسی کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے. بد دعا کی بھی ضرورت نہیں، دل کا دکھنا ہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ ماں باپ بیچارے جو اولاد سے پریشان ہو کر خلوتوں میں اور کمروں میں بیٹھ کر بیچارے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہیں کہ کیسا نکما، کتنی محبت سے اس کو پالا تھا، کیسی اس کی تربیت کی تھی اور کتنا نکما نکلا، اپنی عورت کی بات سن کر ہم پر ظلم کرنے لگا. اور ایسی باتیں کرتے کرتے جب ماں کے آنسو بہ رہے ہیں، باپ کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ بچہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس کی زندگی کیسے پنپ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ نہیں تھے. اگر ماں باپ ہوتے تو خدمت کر کے بتاتے. لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے اوپر ایمان لائے، مقام قرن یمن میں رہتے ہیں. نبی سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آنے کو جی چاہ رہا ہے آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے، آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ سے مصافحہ ہو جائے. لیکن میری ماں بستر کے اندر ہے، میں کس کے حوالے کر کے آؤں؟ کوئی غلام نہیں، باندی نہیں، غریب ہوں، پیسے نہیں، میں کیسے آپ کے پاس آؤں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو کسی طرح آ جاؤں، ورنہ تو ماں کی خدمت کرتا رہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں کی خدمت پہ لگے رہو. امت کو یہ بتایا کہ مقام صحابیت کو چھڑوا سکتا ہوں لیکن ماں کو نہیں چھڑوایا جا سکتا. ماں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی ماں کا انتقال ہوا. رات میں کسی بزرگ نے خواب میں آ کر فرمایا، امام بخاری کا استاد ہے، محدث کبیر ہے. رات میں کسی نے خواب میں بتایا عبداللہ ابن مبارک تیری ماں یہ تیرے لیے پردہ بن گئی تھی، اور حالات کے آنے سے تیری پریشانیوں کے آنے سے تیرے ماں کی دعائیں ان پریشانیوں کو روک دیا کرتی تھی. اب تیری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ذرا سنبھل کے قدم رکھنا، کہیں اللہ کی وبا تجھ پر نہ اتر جائے. ماں تو ماں ہوتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. معاف کرنے کا سلیقہ سیکھو، معاف کرنے کا طریقہ سیکھو. لیس الواصل بالمقافی سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو دیتا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ تو ہر ایک کیا کرتا ہے، لیکن جو نہیں دیتا اس سے اچھا معاملہ کرنا یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں، یہ تو ہر انسان کیا کرتا ہے، لیکن جو تعلق کو توڑتا ہے ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں. یہ اخلاق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو ہمیں پھول دیتا ہے ہم اس کو پھول دیں، یہ تو یقیناً ہر انسان کیا کرتا ہے، لیکن جس نے ہم کو ڈھیلا مارا اور ہم اس کو پھول دیں یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس نے ہم کو دعا دی اس کو ہم دعائیں دیں یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن جس نے ہم کو گالیاں دی ہم اس کو اچھی باتوں میں یاد کریں اور اس کو دعائیں دیں، یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.